لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی لائق و سزاوار ہے اس اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر مطلق، علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. انسان کے اوپر اسلام قبول کر لینے کے بعد یا اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد، اسلام کے اندر انٹری کرنے کے بعد، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، سب سے بڑی جو ذمہ داری اور سب سے بڑا اور پہلا کام جو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے اقامت صلاۃ، وہ ہے نماز کا قائم کرنا. نماز کا پڑھنا نہیں بلکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومنوں پر فرض نہیں ہے،
اپنے وقت کے ساتھ اپنے شرائط کے ساتھ فرض ہے، منمانی طریقے سے نہیں۔ گھر کا کام ہم سمیٹ لیں گے تب ہم فری ہو کر جائیں گے۔ بیٹا یہ دکان کھلی ہوئی ہے، پہلے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں، جب میں نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں تو پھر میں دکان پہ بیٹھوں گا، پھر تم چلے جانا اور بعد میں تم نماز پڑھ کے آ جانا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت اور وقت متعینہ کے ساتھ یہ نماز مومنوں پر فرض ہے، اور یہ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فریضہ ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد جن 5 پلرز کے اوپر، جن 5 کھمبوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، ان میں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور نماز اپنے وقت کے ساتھ موقوت کہہ دیا گیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر اپنے وقت متعینہ کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے، جو کسی بھی حال میں، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ سہولت دے دی گئی ہے، سفر میں ہیں آپ تو آپ 2 نمازوں کو ایک کر سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر ملا سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ بارش کے ایام ہیں تو آپ اپنے گھر پر ہی مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھ لیجئے، ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیجئے۔ کچھ سہولتیں تو ہیں لیکن معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اگر میدان جہاد میں بھی ہوا کرتے تھے تو 2 حصے کر لیا کرتے تھے، آدھے آدھے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک گروہ نماز میں ہوا کرتا تھا اور دوسرا گروہ مورچہ سنبھالتا تھا۔ جب یہ گروہ نماز سے فارغ ہوتا تھا تو یہ مورچہ سنبھال لیا کرتا تھا، اور جو دوسرا گروہ جو پہلے سے مورچہ سنبھالے ہوئے تھا وہ نماز میں مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ جنگ کی کنڈیشن میں اور جہاد کے عالم میں بھی نماز نہ نبی اکرم نے چھوڑی اور نہ صحابہ کرام نے چھوڑی، اور اسی لیے نماز کا چھوڑنا، ترک صلاۃ، قرآن کریم نے اس کو مشرکوں کا شائبہ بتایا ہے، مشرکوں کا شائبہ۔ نماز چھوڑنا یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مشرکوں کا شیوا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہوں گے آپ کی مسجد میں حافظ؟ پوچھیے قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے یا نہیں؟ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ، لوگوں ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ایک اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہوئے، ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے ہوئے، وَاتَّقُوهُ، اسی سے ڈریے، اسی کا خوف کھائیے، اسی کا ڈر اپنے اندر پیدا کریے، اللہ ہی سے ڈریے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرتے رہیے اور مشرکوں میں سے مت ہو جائیے۔ نماز پڑھیے اور اس کے فوراً بعد کا مشرکوں میں سے مت ہو جائیے، یعنی مشرک نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھیے اور مشرک میں سے مت ہو جائیے۔
نماز چھوڑنے والے کو ڈائریکٹ کوئی مشرک کہہ کے دکھا دے، ابھی باہر نکلتے ہی ہنگامہ ہو جائے گا. اس سے چھوٹا لفظ کوئی کافر کا لفظ استعمال کر کے دیکھ لے، ابھی ہنگامہ برپا ہو جائے گا. لیکن ان حدیثوں کا کوئی آدمی کیا کرے جن میں لکھا ہوا ہے، صاف طور پر کہا گیا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا ہے. یعنی نماز کا ترک کرنا یہ کفر ہے اور نماز کا پڑھنا یہ ایمان ہے. ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز. نماز پڑھتے ہو تو مومن اور نماز چھوڑ دیتے ہو تو کون؟ اس کا ورود، اس کا اپوزٹ. آپ خود اپنے آپ کو غور کر لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں. پھر قرآن کی اسی آیت کو اٹھائیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی سے ڈریے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرتے رہیے، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. پھر نماز کا فائدہ بتائے. یہ فائدہ جس کو مل رہا ہے سمجھ لے کہ اس کی نماز قبول ہے، اور یہ فائدہ جس نمازی کو حاصل نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک علامت بتائی ہے. یہ کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز انسان کو بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں سے، فحش اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے. دو چیزیں یہاں استعمال ہوئی ہیں، عن الفحشاء والمنکر. نماز فحش چیزوں سے بھی روکتی ہے اور نماز منکر چیزوں سے بھی روکتی ہے. فحش کہتے ہیں وہ گناہ جو دکھائی دیتے ہیں، وہ غلط کام جو سب کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور منکر کہتے ہیں ان گناہوں کو جو چوری چھپے لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے کیے جاتے ہیں. نماز انسان کو دونوں قسم کے گناہوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحش کھلے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے، والمنکر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے. اب جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے، جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے لیکن حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، وہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے نہیں. کیونکہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ نماز تو وہ ہے جو انسان کو کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے گناہوں سے روک دے. اگر کوئی آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، چھپے ہوئے گناہوں سے رکا ہوا ہے اور چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے گناہوں سے بھی باز ہے، تو وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے. اور جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، دغابازی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یاری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مکاری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود اور بیان بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حلال و حرام کے درمیان کوئی فرق نہیں، فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑتی، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن کاروبار کے اندر کوئی تمیز نہیں رکھتا حلال و حرام کی. اینما اخذ، جہاں سے بھی آئے آنے دو، جیسی بھی روزی آ رہی آنے دو. میرے پیارے ساتھیوں، اس آدمی کو سوچنا چاہیے. یہ غور و فکر نمازیوں کے لیے ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو وہ جانے اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ، اللہ کیا کرے گا کیا نہیں. یہاں ان نمازیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچے ہوئے. میں جانتا ہوں کہ نماز کا پڑھنا بہت مشکل کام ہے، 5 وقت کی، اور وہ بھی پابندی کے ساتھ. اور اس بات کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس بات کو قرآن بھی مانتا ہے. اللہ نے بھی کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز بہت پڑھنا بہت بڑا
مشکل کام ہے، اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے ان کو مستثنا بھی کر دیا ہے، ان کو الگ بھی کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کی آیت پڑھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پہلے لفظ پر غور کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھنا اور مسجد میں پابندی سے آنا یقیناً یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً یہ بہت دشوار کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے اندر کھاتے ہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، ان کو ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، ان کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ یہ پانچوں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز اور مسجد میں حاضری ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کتنا کلیئر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، مشکل ہے لیکن کرنے اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے نہیں، اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کے لیے نہیں، اور جن کو یہ یقین ہے کہ ہم کو مر کر اللہ کی طرف پلٹنا ہے ان کے لیے نہیں۔ اس لیے وہ بہت آسانی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کر لیں گے۔ نہ پڑھنے والا جمعے کی دن کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور پڑھنے والا پانچوں ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پابندی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر انسان غور کرے تو پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور جو جمعے تک نہیں آتا ہے وہ بھی انسان ہے، وہ کیسے پابندی کر لیتا ہے اور آپ سے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نماز میں سستی کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، اذان کی آواز سنی پھر بھی کسمسا رہے ہیں، چلے جائیں گے، آئے وضو بنا رہے ہیں، جب تک وضو بنایا تب تک ایک رکعت نکل گئی، آ رہے ہیں مستعجلی کے ساتھ، آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یقیناً منافقی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ۔ جو کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے، جو بالکل نہیں آتا ہے مسجد میں اس کو کون سی ڈگری دی جائے اور کون سا لقب دیا جائے اور کس لقب سے نوازا جائے۔ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں بٹن کھولے اور جھانک کر دیکھے اور سوچے کہ کیا کہا جائے اس کے بارے میں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعوہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بددلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کرایا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں اتنے بڑے مدرسے سے فارغ ہو کے مولوی بن گیا، مسجد کے بغل میں میرا گھر ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آتا ہے، مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے، حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یراؤون الناس، وہ نماز پڑھنے مسجد میں تو آتے ہیں، بددلی کے ساتھ کھڑے تو ہوتے ہیں، قیام تو کرتے ہیں، رکوع تو کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو کم یاد کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا تو یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔
آپ بھی غور کریں کہ وہ کس نیت کے ساتھ اور کیسے نماز پڑھ رہا ہے. آپ گھر سے بلا کسی عذر کے اس وقت نکلیں جب اذان ہو جائے، پھر آپ وضو بنائیں اور جب تک مسجد میں آئے اور آپ کی ایک رکعت ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ 12:30 بجے ہو رہا ہے، آپ نے 12 بجے سے پہلے تیاری کیوں نہیں کی؟ آپ 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے سوچا 12:30 بجے کے بعد 1 بجے تک خطبہ ہوگا، ابھی آدھے گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، اور آپ سمیٹنے لگے. میرے بھائیوں، جمعہ کی نماز کے سلسلے میں تو ہی حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب اللہ کے ذکر کی طرف تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑ پڑو. یہاں دوڑنے کا مطلب بہت تیزی کے ساتھ چلنا اور دوڑ کے مسجد میں آنا مراد نہیں ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے جلدی کرو. اپنا کاروبار سمیٹو، اپنی دکان بند کرو. اگر کھیت میں ہو تو کھیت چھوڑو، کہیں دکان میں بیٹھے ہو تو دکان بند کرو، گھر میں ہو تو گھر چھوڑو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو ختم کرو. جلدی مسجد کی طرف آؤ، جلدی کرو مسجد کی طرف آنے میں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہے نماز کا معیار اور یہ ہے نماز کا معاملہ. قرآن کی ان آیتوں کو ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے. ہم سمجھ لے رہے ہیں، ہم نے سوچا 5 وقت کی نماز پڑھنا، جب چاہو تو پڑھ لو. نماز یہ بھی نہیں کہ جب مرضی آئے تب پڑھ لو، نہیں، وقت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کنڈیشن الگ ہے. بتا دیا گیا کہ فجر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے، ظہر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے، عصر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے. لیکن تخصیص کے ساتھ مخصوص روایتوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ اور اول وقت کے ساتھ نماز پڑھنا. میرے بھائیوں، جب عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اس موقع پر حضرت والد ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد میں پہلے جاتے تھے اور نماز پڑھ کے نکل آتے تھے، جماعت کا انتظار نہیں کرتے تھے. شکایت پہنچی عمر ابن عبدالعزیز کے پاس کہ ایک شخص آتا ہے انس اور وہ پہلے نماز پڑھ کے نکل آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے جب حضرت انس کو بلایا، کہا کہ سنا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. فرمایا ہاں آپ نے صحیح سنا. کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہو. تو حضرت انس کا جواب یہ تھا، امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، امیر المومنین، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کی نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میری نگاہیں نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. آپ فجر کب پڑھتے تھے، ظہر کب پڑھتے تھے، عصر کب پڑھتے تھے، مغرب کب پڑھتے تھے، عشاء کب پڑھتے تھے. میری آنکھیں نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت میں نماز پڑھاتے ہیں تو میں جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب آپ اس نماز کے وقت سے ہٹ کر لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اول وقت پر مسجد میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. لیکن آپ کے خلاف کچھ بولتا نہیں ہوں، کیونکہ میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا، فساد نہیں پھیلانا چاہتا. میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میری نگاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. نماز صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہو کوئی 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر کے، نہیں. قرآن حضرت زکریا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. فرشتوں کو بھیجا گیا زکریا سے مل کے آؤ. جب حضرت زکریا علیہ السلام سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے فرشتے آئے اور فرشتوں نے زکریا کو پکارا، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اس وقت وہ نماز کے اندر کھڑے تھے، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فرشتے زکریا سے ملنے آئے اور جب زکریا کو پکارا تو زکریا نماز میں تھے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. زکریا علیہ السلام نماز کے اندر کھڑے تھے، نماز کی حالت میں تھے. نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہاں بہت سی نصیحتیں کیا کرتے تھے. ان میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا.
کرتے رہنا. دیکھ رہے ہیں آپ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے آؤ, سنسان جگہ پہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے آب و گیا وادی کے پاس چھوڑا, جہاں درخت بھی نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں سبزی نہیں ہے, کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے, ایسے بے آب و گیا وادی میں جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو کیا کہا اللہ رب العالمین سے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ, میں نے اپنی ذریت کو, اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی زمین پر چھوڑا ہے جہاں سبزی کا پتہ نہیں ہے, بے آب و گیا وادی ہے, پانی کا پتہ نہیں, ہریالی کا پتہ نہیں, سبزی کا پتہ نہیں ہے. بس مجھے جہاں تیرا گھر نظر آیا اسی گھر کے پاس میں نے چھوڑ دیا, عند بیتک المحرم, تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے, تیرے احترام والے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے. میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہریالی نہیں دیکھی, کھانا پانی نہیں دیکھا, صرف تیرا گھر دیکھا ہے. اے اللہ, وہی میں نے چھوڑ دیا اور تیرے گھر کے پاس میں نے اس لیے چھوڑ دیا, ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں, تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہیں. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پانی نہیں دیکھ رہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. ارے آپ جب 2 گز زمین بھی کہیں خریدتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے بچوں کے پڑھنے کے لیے اسکول ہے یا نہیں, پانی ہے یا نہیں, سڑک ہے یا نہیں, روڈ ہے یا نہیں, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تب خریدتے ہیں کوئی چیز. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں, اللہ, میں نے نہ پختہ زمین دیکھی, نہ کچی زمین, نہ سبزی دیکھی, نہ ہریالی دیکھی, نہ پانی دیکھا, ہم نے تو صرف تیرا گھر دیکھا, عند بیتک المحرم, تیرے احترام والے گھر, محترم گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں, نماز قائم کرتے رہیں. عبادت اور نماز اتنی اہم چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا, بلکہ وہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. قرآن ان کی دعا کو ریکارڈ کرتا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب, مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ذریت کو, میرے بال بچوں کو بھی نمازی بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے بھی پابند صلاۃ کر دے اور میرے اہل و عیال کو, میری ذریت کو, میرے بال بچوں کو بھی نمازی بنا دے. اور اے اللہ, میں نے یہ دعا مانگی اور تو نے سن لی, ایسے نہیں. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب, نماز کی اوپر مانگی جانے والی میری اس دعا کو تو قبول کر لے. اے اللہ, تو اس کو سن لے, تو اس کو قبول بھی فرما لے. یعنی ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کی توفیق تو تو ہی دے سکتا ہے. اس لیے اے میرے پروردگار, مجھے بھی اور میری ذریت کو, میری آل و اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے اور میری اس دعا کو قبول بھی فرما دے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکات کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکات دینے کا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے, وہ اپنے رب کی نظر میں بہت محبوب بندے تھے. اسماعیل علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, جب وہ جبل طور پہ گئے, اللہ سے ملاقات کے لیے منع کیا ہے, موسیٰ تم مجھے نہیں دے سکتے ہو. نہیں اللہ, میں تو دیکھوں گا, آ جاؤ جبل طور پر. جبل طور پہ جب جاتے ہیں, اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی, پہاڑ جل کر سرما ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے تو وہاں آواز آتی ہے, اننی انا اللہ. اے موسیٰ, میں ہی اللہ ہوں. اے موسیٰ, میں ہی رب ہوں, میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا, میرے
میری عبادت کیجیے اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھیے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کو بھول چکا ہے. اور اللہ نے کہا تم مجھے بھولو گے تو میں تمہیں بھی بھول جاؤں گا. مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں بھی بھلا دوں گا فراموش. اور اللہ اگر کسی بندے کو فراموش کر دے تو ایک گھونٹ پانی بھی پی سکتا ہے وہ اس زمین پر. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کی قربت اور اللہ سے بات چیت اور اللہ سے نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. سب سے بڑی عبادت نماز ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. واسجدی وارکعی. آئے مریم اپنے رب کے سامنے جھک جا. یا مریم قنوتی لربک. آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر, اپنے رب سے کے سامنے جھک جا. واسجدی اور سجدہ کر. وارکعی اور رکوع کر. مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. سجدہ کر اور رکوع کر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا. اور اسی درمیان یہ حادثہ ہوتا ہے جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ کو جنم دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور بغیر شوہر کے پیدا کیا, عیسیٰ کی باپ نہیں, مریم کا شوہر نہیں, تو پورے سماج میں آگ لگ جاتی ہے. پورے معاشرے میں ناسور پھیل گیا, آگ لگ گئی. مریم دن میں عبادت کرتی ہے, محراب میں رہتی ہے, مسجد میں رہتی ہے, سجدوں میں پڑی رہتی ہے, اتنی اللہ والی. اور کارنامہ دیکھو, بغیر شوہر کے بیٹا پیدا. آپ سمجھ رہے ہیں لوگوں کی نظریں کیا اور ان کی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اوپر سے عبادت کا دکھاوا اور اندر سے اتنی گندی, بغیر شوہر کے بچہ پیدا. سن کر جب پک چکی اور قوم کے لوگ ایک دن گھس آئے مسجد کے اندر, محراب کے اندر, اور کہنے لگے مریم آج تجھے صفائی پیش کرنا پڑے گی, بتا یہ بچہ کس کا ہے, کہاں سے آیا یہ؟ تو اس نے اشارہ کیا, میں بھی تمہارے تانے سن کر پک چکی ہوں اور اب تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ بچہ کس کا. تو چاہ کر اسی بچے سے پوچھ لو, تیرا باپ کون ہے یہ بچہ بتائے گا, مجھ سے مت پوچھو یہ بچہ کس کا, اسی بچے سے پوچھ لو نا. خود جواب نہیں تو چھوٹے سے بچے کے پاس بھیج رہی ہے. یہ دودھ پیتا بچہ جو ابھی چند دن ہوئے اس کو پیدا ہوئے, نہ کھاتا نہ پیتا نہ بولتا, یہ جواب دے گا؟ یہ کیا جواب دے گا؟ تو بتا. کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں, اسی بچے سے پوچھو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اے مریم یہ چھوٹا سا بچہ جو پالنے میں جھول رہا ہے, گہوارے میں پڑا ہوا, ہم سے کیسے کلام کرے گا, ہم سے کیسے بات کرے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اس بچے سے ہم کیا بات کریں گے؟ یہ بچہ گہوارے میں پالنے میں پڑا ہے, ہمیں کیا جواب دے گا؟ وہ بچہ خود ہی بول پڑا. عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود ہی آواز آئی. چھوٹے سے دودھ پیتے بچے ہیں, وہی گہوارے سے کہتے ہیں انی عبد اللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما کنت حیا. قرآن کریم کے لفظوں پر غور کرو میرے بھائیوں. چھوٹے سے ہیں اس عیسیٰ, بچے ہیں, دودھ پیتے ہیں, انگوٹھے چوس رہے ہیں ان کے بارے میں, اور انگوٹھوں کو چھوڑتے ہیں اور آواز دیتے ہیں انی عبداللہ. میری ماں مریم پاک دامن ہے, ان پر چھوٹا تو مت نہ لگاؤ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں. اعطانی الکتاب, اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنا کر بھیجا. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اور جہاں بھی میں رہوں وہاں اللہ نے بابرکت بنا کر بھیجا. میں جہاں بھی رہوں گا میری ذات سے برکت ہی برکت ہوگی. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور بابرکت بنا کر بھیجا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ
والزکاة ما دمت حیا